لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. 1448 ہجرہ 2026 کے ایام اعظم میں ماہ سفر کی یا آخری تاریخ ہے آج اگر چاند نہیں ہوا اور یا پھر ماہ ربیع الاول شروع ہو گیا. اسلام میں رات کا حساب ہوتا ہے نا, لیکن امکان یہی ہے کہ کم از کم یو ایس کا جو ساؤتھ ہے اس میں چاند ہو جائے گا, نارتھ میں شاید نہ ہو. یہ جملہ میں نے کیوں کہا اس کی ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں. آج کی یہ مجلس گرچہ شب جمعہ ہے, شب جمعہ ذرا مومنین زیادہ آ جاتے ہیں, لیکن جن حالات میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی اور سیٹسفیکشن ہے. میرے ایک دوست ہیں, یہ جملہ میں کئی جگہ کہتا ہوں لیکن شاید سب سے بہترین جگہ یہ جملہ کہنے کی آج یہ امام بارگاہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں اور کئی دوست ہیں, بعض اوقات جن وہ بھی مجلسیں کراتے ہیں. تو میرے جاننے والے ہیں حوضے میں میرے کلاس فیلو, ان کو بھی ایک دفعہ جن لے کے گئے تھے اور ان سے مجلس پڑھوائی تھی, تو ایک بڑی بات ہوتی ہے. انہوں نے آ کے کہا بھی کہ آغا میں تو جنہوں تک میں پاپولر ہوں وہ میری مجلس کو کروا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں آپ سے زیادہ پاپولر ہوں, میری مجلس میں فرشتے آتے ہیں. دیکھیں آج فرشتے ہی ہوں گے جو میں دیکھ رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ فرشتوں کی موجودگی میں اس موضوع پہ بات کرنا مشکل ہے جو ایک خاص وجہ سے میں نے اس سال کے لیے چوز کیا تھا. وہ آئے گا انشاءاللہ, شاید آج نہ آ سکے, تھوڑا سا اسٹارٹ تو ہو جائے گا. کل کی مجلس اور پرسوں کی مجلس. جس ایج کا میں ہوں میں نہیں بتاؤں گا, لیکن بہرحال بٹوین 70 and 80 اس ایج میں زیادہ تر اوریٹر, اسپیکر, علماء, ذاکرین مجلسیں پڑھنا بند کر دیتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ویسے ہی مجمع کم ہے, اور پھر میں لمبی بات کروں, لوگوں نے کل کے لیے کمپلین کی کہ مولانا ممبر پہ بیٹھ کے آپ یہ بھول گئے کہ لوگوں کو ویک ڈے میں ورکنگ ڈے ہے, بچوں کا اسکول جانا ہے, آپ تو کل پڑھتے چلے گئے. کل وہ واحد دن تھا کہ جب مجھ سے کہا گیا کہ عزا خانے سے باہر نکلیں. بہت لمبی بات ہو گئی. ڈائریکٹ تو کوئی نہیں کہے گا, لائٹ بند کر دیں گے. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ کل بہت لمبی مجلس سے مجھے اندازہ بھی ہے, لیکن جو میرا موضوع ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بات کر رہا ہوں. اس ایج میں عموماً ایک تو کیا جسم میں وہ طاقت نہیں ہوتی, کیا کہیں گے آپ لوگ, بدن میں وہ شکتی نہیں ہوتی ہے. پھر بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں. ایک آج کل تو مسئلہ ہر ایک کے ساتھ ہے. یہ ہمارے مراجع کرام ہے کہ ان کا تقوی ساری زندگی طہارت کے 80 تو نہیں 100, آغا سیستانی 99 کے, آغا ناصر مکارم شیرازی 108, آغا وحید خراسان 110, یہ ایج بتا رہا ہوں. اور اس کے باوجود میموری اور ان کا دماغ کی شارپنس, ورنہ آج کل 70 کے بعد کی ڈائمینشیا ہے, ویک میموری ہے. میں بھی ایک نارمل آدمی یہ ہوتا ہے, میں تو 50 سال سے کچھ ایسی بیماریوں میں ہوں. اور پھر یہ کہ اتنی لمبی ٹریولنگ ہم نہیں ہوتی ہے. یہ لمبی ٹریولنگ ہے نا, اور خاص طور پر موجودہ زمانے کے مومنین. مولانا وہاں آسٹریلیا سے یہاں کوئی بس چلتی ہو نا تو اس میں آ جائے کرے, بہت مہنگا لگتا ہے ان کو. بزنس کلاس تو خیر ہمارے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے. ہاں اس سال ایک امام بارگاہ دیا تھا, میں اس کو کریڈٹ دوں گا. اکنامی میں بھی یہ یورپ میں بہت پاپولر ایئر لائن ہے ریان, ون آف دا موسٹ سکسیسفل ایئر لائن آف یورپ. اور ان کا یہی ہے کہ بہت چیپ ٹکٹ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے 2 سال پہلے ایک پروپوزل دیا تھا, وہ ابھی اپروو نہیں ہو رہا ہے سیفٹی کی وجہ سے, کہ ساری سیٹیں نکال دو پلین میں سے, سب کھڑے ہو کے, جس طرح بسوں میں لوگ کھڑے ہو کے جاتے ہیں نا,
اور سیریس پروپوزل ہے، لیکن صرف سیفٹی کی وجہ سے ابھی تک یہ پاس نہیں ہو رہا ہے، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ مومنین چاہتے ہیں کہ اسی ٹائپ کی کوئی ایئر لائن مل جائے تو اور پیسے بچ جائیں۔ تو اب یقیناً جب جوانی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اس بڑھاپے میں یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ تو میں یہ سوچ کر آیا تھا اور میں یہ کہہ کے بھی آیا تھا آپ سے پہلے والے عزا خانوں میں کہ انہوں نے کہا مولانا اٹلانٹا والے آپ کو کیا دیتے ہیں کہ آپ کہیں جائیں کہ نہ جائیں وہاں ضرور جاتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں دیتے سوائے محبت کے۔ اچھا لیکن اور یہ بات میں بہت سیریس ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو کیا دیتے ہیں کے اندر جو چیزیں آ جاتی ہیں نا، میں نے کہا وہی جو سب دیتے ہیں، لیکن محبت، خلوص۔ اور اس وجہ سے آتا ہوں، لیکن اسی سال میرا ارادہ تھا کہ اب خالی اٹلانٹا نہیں، یو ایس میں آنا بہت مشکل ہے، بہت لمبے لمبے سفر، تو اس لیے میں نے خاص موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ اس کو سن کر آپ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے مولانا آئندہ آپ نہیں آئیے گا۔ لیکن جو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ خلوص و محبت، اس کے ساتھ دو باتیں میں نے آپ سے کہی تھی، اس پہ مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کے ذریعے میں تیسری خطرناک چیز پہ جانا چاہتا ہوں جو آج نہیں آئے گی، لیکن ابھی سے کہ دو چیزیں آپ کی میں نے ایسی دیکھی ہیں جو یہاں کمیونٹی آتی ہے کہ مجھے بہت پسند ہے۔ نمبر ایک، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے صلہ رحمی بہت تھی، ہو بھی ابھی بھی ہوگی، لیکن اس وقت ایک آدمی آیا، سب سے بڑا مسئلہ جو انسانوں کا ہے وہ ہے جیلیسی اور حسد۔ کوئی کسی کو آگے بڑھتے دیکھ نہیں سکتا، صرف باپ بیٹے کے رشتے میں شاید یہ نہ ہو، باقی بھائی بھائی کے رشتے میں بھی یہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی کہیں پہنچ گیا تو کوشش کرتا ہے کہ کوئی اور نہ آنے پائے۔ لیکن آپ حضرات نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، کس طرح سے اب یہاں بزرگ موجود ہیں، یہ تو ان کی اپنی جوانی کی کہانی ہے، ایک دوسرے کی مدد کی، کتنی بڑی کمیونٹی کو آپ یہاں لے آئے کہ جمال پور اور تاج پور پہ پتہ نہیں اس وقت کتنے لوگ بچے ہوں گے، یہ بہت بڑی نیکی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ حضرات کے پاس ہندی میں کیا کہتے ہیں، دان کرنا، جو چیریٹی میں آپ حضرات خرچہ کرتے ہیں۔ میں تو چیریٹی میں نہیں آتا ہوں نا، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا کو بھی کچھ ملتا ہوگا تو وہ ذرا سا ایڈورٹائز کر رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں ملتا، لیکن میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ آپ حضرات کی چیریٹی سب کے سامنے، اور یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جن کے لیے معصوم کے کئی فرمان ہیں، یعنی ایک امام کی حدیث نہیں کئی، کہ اللہ تو یہ دو نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی ایتھس بھی کرے تو اسے بھی اس کا ریوارڈ دیتا ہے۔ یہ تو 12 اماموں کے ماننے والے مومنین ہیں۔ اور میں اسی طریقے سے مجلس سے پڑھتا آ رہا تھا، لیکن پھر ایک خرابی میری سامنے آپ کی آ گئی، ایک خرابی آ گئی۔ اچھا جب میں یہ جملہ کہتا ہوں، خرابیوں کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے کہ انڈیویجولز میں خرابیاں ہوں، وہ ہر ایک میں ہوتی ہیں سوائے 4 معصومین کے اور چند اہم امام زادوں کے، اور کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے کہ کوئی بے حجاب ہے تو کوئی بے نمازی ہے تو کوئی شراب پی لیتا ہوگا تو کوئی سور کھا لیتا ہوگا، یہ انڈیویجول گناہ۔ ایک ہوتا ہے کمیونٹی کے لیول کے گناہ، وہ جو میں نے کہا صلہ رحمی، ایک آدھ مومن تو دنیا میں ہر دور اور ہر علاقے میں ملے گا جس نے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیا، لیکن پورا کلیکٹیکلی یعنی تقریباً 80%، 90%۔ اور وہ چیریٹی کیا نہیں کرتے ہیں دنیا میں، دوسرے علاقے کے لوگ سب کرتے ہیں، لیکن میں نے جو بات کہی ہے جنرلائز وہی تھا کہ اکثریت آپ حضرات کی، یہ ماحول کم نظر آیا۔ لیکن اسی طرح سے خرابی مجھے بہت لیٹ پتا چلی، اور پتا چلا کہ یہ وہ خرابی ہے انڈیویجول نہیں، 80%، 90% ان مومنین میں ہے۔ یہ مجھے پتا چلا، اتھینٹک اور ریلائبل سورس سے پتا چلا، تو میری ذمہ داری بن گئی کہ جہاں جو اچھی بات ہے اس کو میں اپریشیٹ کروں، تو جو واقعاً ایسی خرابی کہ جس کے اوپر اللہ یہ سمجھتا ہے جس میں یہ خرابی آ جائے وہ میرے برابر پہ آ گیا ہے، برابر۔ وہ یہ جملے کو یہیں روک کے پرسوں کی مجلس میں، آخری مجلس میں یہ بات کروں گا، تاکہ پھر اب آپ برا بھلا کہے گالیاں دے تو میں جا چکا ہوں۔ اچھا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، یہ نیکی بہت بڑی ہے تو وہ گناہ بھی بہت بڑا۔ مجھے پتا چلا، دیکھیے میں آپ سب بیٹھے سامنے، کتنے مومنین ہیں جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا مجھے اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کسی سے انٹریکشن نہیں کرتا ہوں، تاکہ کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ایک ایکسٹرنل انفلوئنس میرے اوپر نہ رہے مجلس پڑھتے وقت۔ ایسے بھی کیس ہوئے، کسی نے بلایا، بہت احترام اور عزت، اور پھر کچھ گفٹ بھی دیے اور کچھ اچھے کھانے بھی پکائے، کیوں؟ وہ شروع ہو گئے اپنے بھائی کے خلاف، اور اس طرح کہ میں ممبر پہ وہ موضوع لے آؤں۔ تو شروع میں تو ایک آدھ دفعہ میں دھوکہ کھا گیا، لیکن اب میں بہت احتیاط کرتا ہوں، لیکن انسان ہوں، سنوں گا تو اثر ہوگا تو سنو ہی نہیں۔
دور رہو. جو تمہارے اعتبار سے جرنلائز قسم کے شیعت کے پرابلم ہیں وہ ان کے سامنے بیان کرو. تو یہ بات لمبی ہو گئی, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ میری آخری اسپیچ جو پرسوں ہوگی اس کے اندر بہت ساری نئی باتیں تو نہیں, پرانی باتیں ہیں, لیکن وہ اس انداز سے کہی جائیں گی کہ آپ حضرات کے دل کو تکلیف پہنچے گی. لیکن آغا سیستانی نے یہ حدیث لکھی ہے نا اپنی کتاب میں, امر بالمعروف کے چیپٹر میں, کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہو تو ایسے آدمی سے مسکرا کے بات کرنا بھی حرام ہے, اس کو دیکھ کے منہ پھیر لو. خیر, یہ عام آدمی کے لیے, ہم لوگوں کے لیے اور ذمہ داری ہے, وہ میں ادا کروں گا. آج جو بات شروع ہو رہی وہ یہاں سے شروع ہو رہی کہ 2 دن یقیناً میں نے بہت زیادہ لمبی مجلس سے پڑھ لی, مجھے احساس تھا, لیکن جو کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کیوں اندر سے ایک فیلنگ آ رہی کہ یہ میرا آخری سال ہے, پھر پتہ نہیں زندہ رہوں کہ نہ رہوں, یا زندہ رہوں تو اس پوزیشن میں رہوں کہ مجلس سے پڑھ سکوں کہ نہ پڑھ سکوں. بھئی میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا, میں نے اپنے سینئرز کو دیکھا, 70 کے بعد سب کی حالت ہے, بعض تو بیڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو 2 راتیں تھیں جن میں 3 معصومین کی نسبت تھی, ان کا تذکرہ ضروری تھا, اور مجھے یہی تھا کہ اگر میں یہ باتیں ہر مجلس 1 گھنٹے میں ختم کروں تو جو باتیں کچھ رہ جائیں گی تو اگلی مجلس میں جائیں گی, تو یہ 5 مجلسیں اسی میں چلی جاتی. تو کسی طرح سے جوں تو کر کے جو مجھے کہنا تھا 8ویں امام کے حوالے سے وہ کل کہہ دیا, جو رسول خدا اور امام حسن کے حوالے سے تھا وہ کل اور اس سے پہلے کی مجلس میں آ گیا, تاکہ آج سے موضوع آگے بڑھ جائے. مگر اب یہ جو موضوع آگے بڑھے گا اس کے اندر ایک بات آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے عرض کیا تھا, زیارت, اس کے حوالے سے اسلام نے کچھ پیغامات دیے, اور آج کی رات تو ہے شب جمعہ, جو پورے سال میں ہر شب جمعہ زیارت کے حوالے سے ایک بات اس کے حوالے سے عرض کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر چاند ہو گیا, جس کے بارے میں مجھے تو 99.99% یقین ہے کہ ساؤتھ یو ایس میں تو ہو جائے گا, تو پھر آج کی رات ایک اہم ترین راتوں میں سے ایک. شاید آپ نے کربلا میں دیکھا ہوگا کہ وہ 29 صفر کے بعد جو ہے وہاں غم سوگ بڑھا دیا جاتا ہے, کالے پردے بھی ہٹ جاتے ہیں, کالے علم بھی ہٹ جاتے ہیں, اور ایک ماحول خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے, لائٹنگ وغیرہ, کیونکہ آج کی رات بہت بڑی خوشی کی رات, سیلیبریشن. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستان کے کلچر میں 2 مہینے 8 دن تک ہم کوئی خوشی نہیں مناتے, حتیٰ یہ کہ اگر اس دوران 7ویں امام کی ولادت کی ڈیٹ بھی آ جائے تو ہم وہ ولادت کا جشن نہیں مناتے. ایک نوٹ مجھ سے سن لیجئے کہ میری اپنی ریسرچ بھی یہی ہے, اور آپ علماء کی تحقیق بھی یہی ہے کہ 7ویں امام کی ولادت 7 صفر کو نہیں ہوئی, غدیر کے 2 دن کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی. لیکن ویسے ہی اتنی ساری چیزیں میں بیان کرنے والا ہوں, ایک نیا, کیونکہ اس کی دلیلیں نہیں دے رہا ہوں, ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا, اس کو وہیں روکیے. لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں کیلنڈر میں 7 صفر, عراق میں 7 صفر امام حسن کا تابوت نکلتا, عرب دنیا میں 7 صفر شہادت کی تاریخ ہے, ہمارے یہاں ولادت کی, لیکن نہیں مناتے ہم لوگ, کیونکہ ایام اذا میں کیسے. اسی طرح ہمارے یہاں چونکہ عزاداری 2 مہینے 8 دن کی ہے, تو اس رات کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں لوگ. کون سی ہے یہ رات؟ پہلی ربیع الاول. وہ رات ہے کہ جس رات کو پیغمبر اسلام نے ہجرت کی تھی. اب یہ سفر ہجرت پیغمبر کا 1 ربیع الاول کو تھا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی ایسے تو پیغمبر کی زندگی کے بہت سے واقعات. نہیں, یہ وہ سفر ہجرت ہے جس کے حوالے سے ایک چیز ہم آج رات بھول جاتے ہیں, اور وہ جو موضوع ہے تو اس کے اندر جو ایک اسٹائل ہوتا ہے علماء کا, وہ میرا اسٹائل تو نہیں, میں سیدھی سادھی بات کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات وہ رات ہے جب یہ رات آئی. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ کے کہ چاند ہو جائے گا تو یہ 1 ربیع الاول کی رات, اور اسی رات کی روایت شاید ماں کے پیٹ سے آج تک جتنی روایتیں آپ نے سنی ہیں ان میں یہ ون آف دا موسٹ فیمس روایت. لیکن صرف میں آپ کے ذہن اس طرف لے جا رہا ہوں, کیونکہ اگر میں پوری روایت پہ چلا گیا, معلوم ہے آپ کو, پھر اس میں لوگ مختلف نقطے نکالتے ہیں جس کا میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, اسٹائل بھی نہیں ہے, ایکسپیرینس بھی نہیں. صرف یاد دہانی کہ آج کی رات تھی کہ سورج ڈوبا اور پیغمبر نے مولا کو بلایا. یہ مکے کی کہانی ہے, ہجرت مکے سے ہوئی تھی. میرے ساتھ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پر, ان کو پتا ہے کہ میں پورا وہ راستہ مکے میں دکھاتا ہوں کہ ہجرت کہاں سے شروع ہوئی, کہاں سے رسول گزرے, کس کس گلی کے اندر گئے, کس طرح سے کافروں کو ایک طرح سے مس گائیڈ کرنے کے لیے جانا نارتھ میں ہے, گئے ساؤتھ پر. وہ ساری کہانی, وہ ہیں ساری چیزیں مکے میں. آج بھی بلایا اپنے گھر میں. اپنے گھر سے مطلب تھا کہ شادی کے بعد تو حضرت خدیجہ کے گھر میں رسول رہتے, اور حضرت خدیجہ کی وفات کو 3 سال ہو چکے ہیں, تو پورا یہ گھر جو ہے پورا کا پورا رسول خدا کے کنٹرول میں. کہا کہ یہ آج سے پہر کو آفٹر نون میں کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی تھی دارالندوہ میں. دارالندوہ جو ہے جہاں وہ جو گولڈن پائپ لگا ہے خانہ کعبہ کا,
اور وہ جو ایک یو شیپ کی دیوار ہے اس کے بالکل برابر دارالندوہ. اور جب کوئی بڑا پرابلم پیش آتا تھا مکے کا تو 14 قبیلوں کے سردار وہ خالی اس کے اندر کیا آپ کے یہاں ایک ہوتی ہے لوک سبھا, ایک راجیہ سبھا جو بڑی ہوتی ہے جس کے اندر صرف سلیکٹڈ لوگ آتے ہیں, تو جیسے پاکستان میں سینٹ ہوتی ہے اور وہاں ہاؤس آف لارڈ ہے انگلینڈ میں, تو خلاصہ یہ ہے کہ 14 سردار آتے ہیں. کوئی اگر ایسا پرابلم ہو کہ سارے مکہ اس میں انوالو, ان کے لیے پرابلم, سب جمع ہوتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے, اور وہ فیصلے کا امپلیمنٹ ایک ہی صورت میں ہوگا. 14 کے 14 اس کے حق میں ووٹ دیں, یہ نہیں چلے گا کہ 13-1. ایک نے بھی اختلاف کیا, چیپٹر کلوز. تو کہا کہ آئے علی, آج قریش نے مکہ نے وہاں پہ میٹنگ کی, 14 سردار آئے تھے, اور میٹنگ اس بات پہ تھی کہ رسول کو کیسے روکا جائے. کل میں نے بتایا نا چاند اور سورج کی مثال رسول نے دی تھی, وہ یہی روکا جا رہا تھا, کیسے روکا جائے. تو یہ پہلی میٹنگ تو نہیں تھی, 13 سال ہو گئے تھے اعلان رسالت کو, تو 13 سال میں شروع کے 4-5 سال تو قریش نے سمجھا کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ. کچھ نوجوان ہیں, جیسے انڈیا میں لفظ کاکروچ پارٹی بہت چل رہا ہے نا, کچھ نوجوان ہیں شور شرابہ کر رہے ہیں, ہنگامہ کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں سے اختلاف کر رہے ہیں, دب جائیں گے, ٹائم گزرے گا نا تو ختم ہو جائے گا مسئلہ. لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلتا چلا گیا, اور پھر یہ خبر ان کو ملتی چلی گئی کہ مدینے کے اندر اسلام جا چکا ہے اور مدینے والے پیغمبر کو بلانا چاہتے ہیں, تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو میٹنگیں اس سے پہلے بھی ہوئی تھی, لیکن اب یہ بہت سیریس میٹنگ تھی. اس سے پہلے کی ہر میٹنگ جو تھی وہ فیل ہو گئی تھی, یعنی اس کے اندر یہ ریزولوشن پاس نہیں ہوا تھا. وائی؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ کیوں. اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی میٹنگیں ہوئی تھی اس کے اندر 14 کے 14 نے ایک ساتھ یس نہیں بولا تھا, 13 اور 1 چلتا تھا. کیوں چلتا تھا 13 اور 1؟ اس لیے کہ 14 قبیلوں میں ایک بنی ہاشم بھی تھا, اور بنی ہاشم کی قیادت تھی حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں. تو جب کبھی ریزولوشن ہوتا ہے 13 سردار ایک طرف بھلے ہو جائے, ابو طالب کا ووٹ تو پیغمبر کے حق میں ہوگا, چنانچہ وہ فیل ہو جاتا. اب حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد سردار بنا ابو لہب, پیغمبر کا چچا ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے. تبت یدا ابی لہب کا اعلان قرآن نے اس کے لیے کیا. اب جب یہ سردار بنا اور یہ میٹنگ ہوئی تو اب 14 ووٹ ہو گئے. وہ جو ہمیشہ ایک ووٹ آتا تھا نو والا, وہ ختم ہو گیا مسئلہ. چنانچہ پھر یہ طے پایا کہ پیغمبر کا اب خاتمہ کرنا ضروری ہے. آج رات کو ہم پیغمبر کے گھر کو گھیرے میں لے لیں گے تاکہ پیغمبر گھر سے نکلنے نہ پائے, اور صبح سویرے فجر کے فوراً بعد پیغمبر پہ اٹیک کر کے پیغمبر کو شہید کر دیں. یہ آج رات کی کہانی, یہ آج رات کی روایت, یہ آج رات کی ہسٹری. تو اب یہ کہ یہ میٹنگ ہو گئی, تو اے علی, اب یہ سارے قریش کے لوگ جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں کہ ذرا اندھیرا چھا جائے, ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان آ کے میرے گھر کو گھیرے میں لے گا, اور صبح ہوتے ہی ساری تلواریں ایک ساتھ ایٹ اے ٹائم میرے بدن پہ ماریں گے. کیونکہ بات یہی ہو رہی تھی کہ اگر کسی ایک قبیلے کے آدمی نے مار دیا تو بنی ہاشم تو ریونج لیں گے. وہ عربوں میں بھی رواج تھا, آج بھی انڈیا کا نہیں کہتا, پاکستان کے بعض علاقوں میں جنریشن میں چلتا ہے ریونج. تو سب کے سب ایک ساتھ مل کے تلوار مارو, اس لیے کہ اگر بنی ہاشم ریونج لیں گے کس سے لیں گے, پورا مکہ ایک طرف ہوگا. تو یہ سلیکٹ کیے گئے طاقتور قسم کے نوجوان, اور ان کو پیغمبر, ابھی آپ نے سب سنا ہوا ہے, میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ رات کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ ایک رات ہمارے یہاں لوگ بھول جاتے ہیں. تو اے علی, اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں, لیکن اگر میرا بستر خالی ہوگا یہ فوراً میری تلاش شروع کر دیں گے کہاں گئے. تو ان کو یہ امپریشن رہے کہ پیغمبر بستر پر ہیں تاکہ وہ 8-10 گھنٹے مجھے مل جائیں. اے علی, کیا تم میری جگہ سو جاؤ گے؟ مولا نے کہا کہ ایک بات بتائیے, اگر میں سو جاؤں تو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا کہ یقیناً علی میری جان بچ جائے گی. فوراً مولا نے شکر کا سجدہ کیا کہ یا رسول اللہ, میں 14 تلواروں کے بیچ میں سونے کو تیار. اب یہاں پہ ایک جملہ علماء کہتے ہیں, آپ بھی ایسے ہی سن لیجئے جس طرح میں سنا رہا ہوں, ورنہ اگر کوئی اچھا ایکسپرٹ قسم کا خطیب ہوتا نا تو اس پہ مجمع کو اچھال دیتا, لیکن میں نہیں چاہتا ہوں. میرا انداز ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں مسلسل فلو چلے. تو جیسے ہی مولا نے شکر کا سجدہ کیا, ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت آ گئی, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم اسماعیل کو بلا کے کہتے, بیٹا اسماعیل, میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری رائے کیا ہے. ما ترا, ترا یعنی رائے, تیری کیا رائے؟ اسماعیل کا جواب تھا, قال یا ابت افعل ما تؤمر, بابا جو آپ کو اللہ نے آرڈر دیا آپ اس کو فالو کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اسماعیل کو موت کی خبر ملی تو اسماعیل نے کہا, میں راضی ہوں صبر کے ساتھ.
علی کو موت کی خبر ملی, علی نے کہا میں راضی ہوں شکر کے ساتھ. صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر, شکر کیا جاتا ہے نعمت پر. جسے اسماعیل جیسا نبی مصیبت سمجھ رہا ہے, میرا مولا اس کو نعمت سمجھ رہا ہے. اب یہ آج کی رات کی بات ہے. مولا جا کے بستر پہ سو گئے اور پیغمبر قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے جو آیت آئی تو کسی اور کام کے لیے تھی, لیکن بہت سی جگہ پہ مومنین کرام کسٹم والوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی ہے, دشمنوں کے پیچھے دیوار بنا دی ہے, آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے, چنانچہ ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے. سورہ یاسین کی مشہور آیت زبانی یاد ہے. اب کسٹم میں کوئی ایسی چیز لے کے آ رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ نکالنا ہے, آیت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں, وہ کسٹم آفیسر کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پیغمبر اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی تھی, مٹی اچھال دی, شاہت الوجوہ کا جملہ کا, اللہ تمہارے چہروں کو مس کرے, اور ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے. مشہور واقعہ. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ آج کی رات وہ رات ہے جس طرح غدیر کا دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ مولا رسول کے ہاتھ میں من کنت مولا کا اعلان ہے, مباہلے کا دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ آج فقل تعالی ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءکم. آج کی رات بھی ایسی. اب ایام عزا کی مجبوری کی وجہ سے اگر ہم کوئی جشن نہ منائیں, لیکن کم از کم یاد دہانی رہے. یہ کیا یاد دہانی رہے؟ یہ یاد دہانی رہے کہ زندگی میں علی کو اتنی اچھی نیند کبھی نہیں آئی جتنی اچھی نیند آج رات کو آئی. ساری رات مسلح پہ کھڑے ہونے والا آج مسلح پہ نہیں کھڑا ہے, سو رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایسی گہری نیند تلواروں کے بیچ میں. اس سے اسلام کا ایک اہم اصول ہے کہ اسلام کے اندر جتنے احکامات ہیں نا وہ چینج ہو جاتے ہیں اگر سرکمسٹانسز اور سچویشن چینج ہو جائے. یہ کبھی نہ کہا کرے کہ ہم نے تو آج تک یہ سنا ہی نہیں تھا. آپ کے بزرگوں کا زمانہ اور تھا, آپ کی جوانی اور تھی, آج کا زمانہ اور. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہر حلال حرام ہو جائے یا ہر حرام حلال ہو جائے, لیکن ہمارے سامنے مثال ہے نا کہ ساری زندگی پوری رات مسلح پہ کھڑے ہونے والا علی آج مسلح پہ نہیں کھڑا ہے, بستر پہ لیٹا ہے, سو رہا ہے, اور ایسی گہری نہیں سو رہے ہیں. اب یہاں ایک آخری بات صحیح بخاری سے کنیکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر آج رات کی اہمیت ہو گئی. اس کا ایک پیغام ہے, ہجرت کا پیغام. یہ تو ہجرت کی ہسٹری, لیکن اس کا پیغام ہے. جیسے میں نے کہا ایک زیارت کا عمل ہے اور ایک اس کا میسج ہے, کنکلوژن. تو دونوں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ. اب دیکھیں کتنا گھڑی میرے ساتھ دیتی ہے. تو اب صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, اور صحیح بخاری کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ, اس میں جو روایت ہے وہ بالکل صحیح, اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں ایسی کوئی کتاب نہیں. تو یہ تو میں نے بہت جلدی بات کہہ دی, اس لیے کہ ذرا میں تفصیل میں گیا تو کہیں جاؤں گا. صحیح بخاری کی روایت, حضرت عائشہ پیغمبر کی بیویوں میں سے ایک بیوی یہ گواہی دیتی کہ پیغمبر کے چہرے سے اتنا نور ظاہر ہوتا تھا, اتنا نور ظاہر ہوتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں, پرانا زمانہ یہ الیکٹرک وغیرہ کچھ نہیں ہوتی تھی, شاید بہت پہلے, میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میری ایج کے لوگ کراچی جیسے شہر میں, وہ تاج پور سلطان پور کی طرح کوئی ریموٹ ایریا نہیں ہے, ریموٹ تو آپ کا بھی نہیں ہے, لیکن کراچی سے تو چھوٹا ہے نا. مجھے اپنا بچپنا یاد ہے, ہمارے یہاں الیکٹریسٹی نہیں تھی, وہ لالٹین ہوتی تھی, اس کی روشنی میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے اسکول کی کتابیں, جو کورس کی کتابیں. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں اس سے بھی پہلے, 1400 سال پہلے, جب یہ لالٹین بھی نہیں تھی, معمولی سے چراغ تھے, اندھیرے میں کچھ نظر آتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. حضرت عائشہ کا کہنا ہے مگر پیغمبر جب اپنے حجرے میں جاتے تھے, کسی بھی بیوی کے حجرے میں, چہرے سے اتنا نور ظاہر ہوتا تھا کہ اگر ہاتھ کی وہ جو نیڈل ہوتی ہے نا, سوئنگ نیڈل, وہ اگر زمین پہ گر جائے تو وہ پہچان لی جاتی ہے, وہ صاف نظر آتی ہے. اتنا پیغمبر کے چہرے سے نور تھا. اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے چہرے سے یہ نور, جس دن پیغمبر دنیا میں آئے, وہ بھی زیادہ دن تو نہیں رہ گئے نا, 17 days 16 days, اس دن سے یہ نور ساتھ میں ہے. یہ ہمارا عقیدہ. پیغمبر اپنے تمام فضائل و کمالات بائی برتھ لے کے آتا, کسی ایک اسٹیج پہ جا کے نہیں ہوتا. لیکن برادران اہل سنت کا نظریہ ہے جب ان کو رسالت دی گئی, وہ رسول نہیں تھے بائی برتھ, جب ان کو ایٹ دا ایج آف 40 جب ان کو رسالت دی گئی, تب پھر ان کے سارے فضائل تھے, جس میں سے کچھ فضائل میں گھر کی مجلسوں میں اکثر پڑھتا ہوں, اور یہاں بھی پڑھوں گا کیونکہ اسی سے تو مجھے اصل موضوع پہ جانا ہے. آپ بھی کہیں گے کہ بھائی اصل موضوع ہے کیا, کہ آ ہی نہیں چکتا, اور بار بار اشارہ ہو رہا ہے, آئے گا انشاءاللہ آئے گا اگر کل تک زندہ رہا. لیکن جانا اسی سے کہ چلیں مسلمانوں میں دو
اوپینین یا دو نظریے یا دو عقیدے بن گئے نا. یا پیغمبر تمام فضائل و کمالات بائی برتھ ہے یا 40 سال نبی بن گئے. اس کا ریزن بھی وہ لوگ بتاتے ہیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ آپ مرحوم مولانا طاہر جلوٹی صاحب کی مجلس سے سنے ہوئے ہیں جو اس پہ مزے لے لے کے گفتگو کرتے ہیں. ان کا وہ اسٹائل تھا سوتے ہوئے مجمع کو جگا دیں, میرا یہ اسٹائل ہے جاگے ہوئے مجمع کو میں سلا دیتا ہوں کہ بھائی یہ تم نے کیا کر دیا ہے نا. فرق ہوتا ہے اپنا اپنا. تو مجھے معلوم ہے. اب آپ نے وہ بہت مزے سے یہ واقعہ سناتے ہیں, واقعہ بہت مشہور ہے. وہ کہتے ہیں برادران اہل سنت کے پیغمبر کے جتنے فضائل واقعہ بہت مشہور ہے. وہ کہتے ہیں برادران اہل سنت کے پیغمبر کے جتنے فضائل و کمالات ہیں وہ اعلان رسالت کے بعد ملے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے دل میں شرک اور کفر موجود تھا. تو اب یہ کہ جب تک کہ شرک اور کفر موجود ہے تو یہ فضائل تو نہیں آ سکتے ہیں نا. جب اعلان رسالت پیغمبر نے کیا, ہم کہتے ہیں اعلان, وہ کہتے ہیں نہیں رسالت اس دن دی گئی ان کو, اس سے پہلے رسول نہیں. تو پہلے جبرائیل نے ان کو غار حرا میں سلا دیا, لٹا دیا, پھر ان کا سینہ کاٹا. وہ جو بائی پاس کی سرجری مظفر حسین طاہر جرولی مرحوم کا جملہ کہ دنیا کا پہلا بائی پاس کا آپریشن ساؤتھ افریقہ کے کرسچن برنارڈ نے 67 میں نہیں کیا ہے بلکہ 1400 سال پہلے جبرائیل نے غار حرا میں کیا ہے. پیغمبر کا سینہ کاٹا, پیغمبر کا دل لیا, اس میں کالے رنگ کے جو دھبے تھے نا اسپاٹس کفر کے اور شرک کے, انہیں اس میں سے کاٹ کاٹ کے نکالا. جب یہ نکال کے پھینک دیا اب یہ دل پاک ہو گیا. اب کہا کہ اب تم رسول بھی ہو اور فضائل شروع ہو گئے. وہ ریزن بھی یہ بتاتے ہیں. میرا موضوع تو نہیں ہے لیکن 28 صفر بھی رسول خدا کی تاریخ ہے, پہلی ربیع الاول بھی رسول خدا کی تاریخ ہے, 17 ربیع الاول بھی رسول خدا کی تاریخ ہے. کچھ جملے آ گئے اس کے بعد. لیکن چلے یہاں پہ تو دونوں فرقے شیعہ ہو کے سنی یعنی پورے مسلمان متفق ہو گئے کہ اعلان رسالت کے بعد پیغمبر کے سارے فضائل و کمالات تھے. تو اب اس کے اندر چہرے کا اتنا نورانی ہونا, برائٹ شائننگ بیمنگ فیس, یہ تھا نا. جب ہجرت ہوئی اس وقت تک پیغمبر رسالت کا اعلان کر چکے تھے کہ نہیں کر چکے تھے؟ کر چکے تھے, تبھی تو ہجرت کرنا پڑی ہے. یعنی جتنے فضائل و کمالات ہیں, اگر پیغمبر کی ایج میں 25 کا کوئی واقعہ ہو تو ہم بتائیں گے, وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ اس وقت تک تو پیغمبر کو کچھ بھی نہیں ملا. لیکن 53 کی ایج میں پیغمبر نے ہجرت کی, سارے فضائل مل چکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیغمبر کا اتنا برائٹ فیس ہے کہ پورا کمرہ پورا حجرہ, وہ سوئی کا اٹھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. شاید آپ کے بچوں نے یا آپ نے بھی شاید سوئی دیکھی بھی نہ ہو. ہم نے تو دیکھی, ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں بہت سی چیزیں سیا کرتی تھی, اتنی چھوٹی سوئی. اس لائٹ میں ڈھونڈنا مشکل ہوتی ہے کہاں پرانے زمانے کے اندھیرے میں اتنا چہرہ. اب یہ جو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کے 14 آدمی کھڑے, کیا 14 بے وقوف کھڑے ہیں, 14 اندھے کھڑے ہیں, کیا مسئلہ؟ وہ پیغمبر کو بار بار جھانک کے دیکھتے ہیں. اچھا یہ بھی تاریخ میں بار بار جھانک کے دیکھتے ہیں, ابھی سو رہے ہیں نا, ابھی سو رہے ہیں نا, ابھی سو رہے ہیں نا. تو پیغمبر کا چہرہ جب اتنا نورانی ہے تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ چہرہ جو ہے یہ جو کوئی اور سو رہا ہے, اس کا چہرہ نورانی نظر نہیں آ رہا, یہ کوئی اور سو رہا, اس کے چہرے پہ وہ نور نہیں ہے؟ فوراً پہچان لیتے. کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ علی کے چہرے سے وہی نور ظاہر ہو رہا ہے جو رسالت کا نور ہے. کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ہاں رتبے میں ہم کہتے ہیں کہ علی کائنات میں سب سے بڑے ہیں مگر دو سے چھوٹے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول سے. چھوٹے کے لفظ سے توہین کا پہلو نہ آ جائے, اگرچہ مولا نے کہا انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں, لیکن بہرحال سوائے رسالت کی فضیلت کے علی رسول کے بالکل قریب ہے لیکن ایک درجہ نیچے. باقی تمام فضائل ہیں جس میں یہ چہرے کا چمکنا, یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہی. لیکن اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ جی آپ لوگ تو بعض اوقات علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں, تو ہم لوگوں کا جملہ یہ ہوتا کہ ساری رات وہ کافر دیکھتے رہے, 14 بڑے کافر, اور پیغمبر اور علی کو رسول سمجھتے رہے, تو ہمارا تو عقیدہ بھی یہی کہ جو علی کو رسول سمجھے وہ کافر ہوتا. اچھا اب یہ تو میں نے کچھ باتیں جلدی کر دی, اور ایک بات واضح کر دوں, یہ 3 باتیں جو آج میں نے فضائل کے حوالے سے پڑھی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ جوش میں سے کہ آپ کچھ اپنے تاثرات بیان کرنا چاہتے تھے, لیکن میرا اسٹائل ایسا ہے کہ مجھے باتیں بہت ساری کرنا. یہ تینوں میری نہیں, یہ ہمارے بزرگ علماء کے ہیں, ممبر سے وہ یہ سارے نقطے بتا چکے ہیں. یہ آپ کا ایمان ہے کہ سنی ہوئی چیز کو بھی سنتے ہیں تو دوبارہ وجد آ جاتا ہے, کیونکہ 2 چیزیں ایسی, باقی ہر دنیا کی ہر چیزیں آپ ایک سے زیادہ مرتبہ کریں بور ہونے لگتے ہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جتنی مرتبہ بھی آپ عمل کریں گے اور زیادہ مزہ آنے لگتا, ایک علی کے فضائل کا بیان, ایک حسین کے غم کا بیان. تو اب یہ تو بہت جلدی میں نے جملہ کہہ دیا. تو آج کی رات اب آخری جملہ کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا؟
خلاصہ یہ ہے کہ مولا کے فضائل میں اہم ترین ایک فضیلت ہے شب ہجرت، پیغمبر کے بستر پہ سوئے وہ آج کی رات. جیسے غدیر ایک فضیلت ہے، جیسے مباہلہ ایک فضیلت ہے، جیسے سورہ حالتا کا نازل ہونا ایک فضیلت ہے، جیسے حالت رکوع میں انگوٹھی دینا، یہ ساری ڈیٹس ہمارے کیلنڈر میں لکھی ہوئی. اسی طریقے سے آج کی رات بھی ایک بہت اہم فضیلت کی رات ہے، اور اس رات کو ہم نے کہا سیلیبریٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن مولا کو یاد کر کے یہ پیغام تو لے سکتے ہیں کہ پیغمبر کے حوالے سے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنی اور اپنی اولاد کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، نام رسول پہ ہر چیز قربان ہے، بلکہ آدمی شکر کا سجدہ کرے کہ مجھے رسالت کی خاطر کوئی قربانی دینے کا موقع ملا. یہ مولا کی سیرت ہے. اب آ جائیے زیارت، وہاں یہی پیغام، یہ جو آخری میں نے جملہ کہا نا کہ مولا کا پیغام تو یہ بنا نا کہ اگر رسالت کی خاطر جان بھی جا رہی ہے تو اس کو یہ مت کہو کہ میں صبر کروں گا، یہ کہو کہ میں شکر کروں گا. اللہ اللہ آج میں اس قابل ہو گیا کہ رسالت کی خاطر میں قربانی دے رہا ہوں. یہی قربانی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 جو زیارت کا انسٹیٹیوشن ہے، یہ قربانی اسلام زیارت کے حوالے سے مانگ رہا. ویسے تو ہر مومن کو کلمہ پڑھتے ہی ذمہ داری ادا کرنا، لیکن مومن کہے گا کہ بھائی مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، مجھے اس کی ٹریننگ نہیں ہے. زیارت اپنی تمام تر دوسری فضیلتوں کے ساتھ، دوسری بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. بھائی آج ہی کی رات کا واقعہ تو ہے، جب میں کسی قافلے کے ساتھ زیارت پہ جاتا ہوں تو 2 واقعات ان کو ضرور سناتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ دونوں واقعات مومنین کرام نے آلریڈی 50 مرتبہ سنے ہوئے، پھر بھی سناتا ہوں کیونکہ فرق پڑ جاتا ہے نا کہ آپ یہاں بیٹھ کر زیارت کا کوئی واقعہ سنیں اور وہاں بیٹھ کے واقعہ سنیں جہاں کا واقعہ ہے جو اس شہر کا. اور دونوں واقعات کا تعلق 7ویں امام سے. آقا حسین کی زیارت کی بات ابھی نہیں ہو رہی. یہ دونوں واقعات ہم سناتے ہیں. ایک میں زیارت کی فضیلت کا پہلو آتا ہے، اس واقعے کا نام ہے حاجی علی بغدادی کا واقعہ، اور ایک کا تعلق زائر کی وہ ڈیوٹی سے ہے جو میرا موضوع بن رہا ہے، وہ ہے علی ابن یقطین کا واقعہ. دونوں مشہور واقعات، حاجی علی بغدادی کا واقعہ، علی ابن یقطین کا واقعہ. مفاتیح الجناح وہ کتاب اٹھا لیجئے جو ہمارے یہاں ہر اعمال میں ایک قسم کا ٹیکسٹ بک بن کے رہ گئی، اس میں دونوں واقعات لکھے ہیں 7ویں امام کی زیارت کی فضیلت. علی ابن یقطین کا واقعہ بھی بہت مشہور ہو گیا. حاجی علی بغدادی کا بہت مشہور تو نہیں ہے لیکن زیارت میں تو پڑھا جاتا، اور دونوں 7ویں امام کے ہیں کیونکہ 7ویں امام کا وہ ٹائٹل ہے جو باقی 11 اماموں میں سے کسی کا نہیں. گرچہ سب کے لیے یہ ٹائٹل ہے لیکن ہے کسی کا نہیں، باب الحوائج. حضرت عباس کو یہ ٹائٹل ملا ہے لیکن معصومین میں سے یہ ٹائٹل ہے 7ویں امام کا باب الحوائج. تو جیسے کل میں بات عرض کر رہا تھا نا کہ کربلا کی زیارت میں کربلا کی دعائیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. کاظمین کی دعا کو، اب یہ توہین کا جملہ نہ بنے، بعض علماء اور مقامی عراقی باشندے کربلا کی دعا سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں. باب الحوائج لقب اسی لیے، کاظمین 7ویں امام کے روزے کی دعا. دونوں واقعات اس میں بہت ہی مختصر کیونکہ بہت مشہور واقعات ہیں. علی ابن یقطین کا تو خیر آج موضوع نہیں، وہ بعد میں آ سکتا ہے لیکن آئے گا نہیں، اتنا مشہور واقعہ. حاجی علی بغدادی کا واقعہ آج کا موضوع بن گیا جہاں تک میں بات پہنچا رہا ہوں، زیارت کی فضیلت. بغداد کے رہنے والے ہیں اسی لیے بغدادی کہلاتے ہیں. حاجی ہیں تو حاجی کہلاتے ہیں. علی تو بہت ہی کامن نام رکھا جاتا ہے مومنین کے درمیان، حاجی علی بغدادی. یہ کاظمین کے قریب، بغداد اور کاظمین میں کیا فاصلہ ہے؟ ایک پل ہی تو ہے، کراس کیا دریا کے ادھر بغداد، دریا کے ادھر کاظمین. بہت مشہور واقعہ ہے. مجھے اگر آپ مجھے غور سے دیکھیں گے تو مجھے بہت حیرت بھی ہوگی اور میں ذرا کنفیوز ہو جاؤں گا. آپ وہ امپریشن ظاہر کریں کہ سنا ہوا ہے جلدی سے مولانا اختتام پہ لائیں تو میں بھی جلدی سے اختتام پہ لاؤں گا. آپ کا کنسنٹریشن بعض اوقات مجھے مار دیتا. تو چلے واپس آ جائیے. حاجی علی بغدادی ہر ہفتے ایک بار آتے ہیں کاظمین کی زیارت کو. بہت پرانا واقعہ بھی نہیں ہے لیکن نیا واقعہ بھی نہیں. مرزا حسین نوری نے اپنی کتاب میں لکھا. مرزا حسین نوری وہ ہیں کہ اللہ ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھ کے رشک آتا ہے. کربلا کی پہلی زیارت کر لی، اب قیامت تک کربلا جو زیارت کو جائے گا ثواب جابر کو ملے گا. اور ایک مرزا حسین نوری جو 100 سال پہلے کے عالم تھے جنہوں نے مشی کی بنیاد رکھی. بہت پہلے چھٹے امام کے زمانے میں مشی ہوتی تھی 7ویں کی، پھر ختم ہو گئی. دوبارہ یہ مرزا حسین نوری تھے جنہوں نے نجف سے کربلا پیدل جانے کا سلسلہ شروع کیا. تو اب جتنی مشی کے لوگ ان سب کا ثواب جابر کو بھی ملتا ہے اور مرزا حسین نوری کو بھی. انہوں نے یہ واقعہ لکھا. یہ شیخ عباس قمی کے شاگرد ہیں جن کی مفاتیح.
نہیں استاد ہیں شیخ عباس قمی جو ہیں وہ شاگرد ہیں, وہ اپنے استاد سے یہ واقعہ لکھ رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں, اور کئی کتابوں میں, ایک میں نہیں کئی میں علماء نے لکھا ہے کہ کچھ جملوں میں ذرا سا اختلاف آ گیا ہے کیونکہ مختلف لوگوں نے یہ واقعہ حاجی علی بغدادی سے سنا. جس نے پہلی دفعہ سنا لوگوں کو سنا ہے تو پھر اور لوگ گئے سننے کے لیے اور گئے, اور یہ بات ہے تقریباً آج سے 150 سال پرانی, بہت پرانی بات نہیں. تو آج یہ آتے ہیں ہمیشہ کاظمین کی زیارت کو شب جمعہ چلے جاتے ہیں, لیکن آج ان کو کوئی ضروری کام تھا تو یہ دن کو چلے گئے, یعنی تھرسڈے, ورنہ عام طور پہ رات شب جمعہ, یہ دن کو چلے گئے کہ جاؤ زیارت تو کر لو, یہ نہ ہو کہ ضروری کام کی وجہ سے میں نہ جا سکوں. ضروری کام ان کو تھا مغرب کے قریب, اس کی تفصیل بھی ہے لیکن وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں واقعہ, میں کیوں ان تفصیلات میں جاؤں جس کا کوئی تعلق نہیں. اب یہ زیارت کر کے آ رہے ہیں, ابھی سورج ڈوبنے میں سن سیٹ میں 2-3 گھنٹے باقی, جا رہے ہیں واپسی میں کہ راستے میں کوئی مل گیا, بڑا خوبصورت, بڑا گریسفل, بڑی وجاہت کے ساتھ, اور ایسا لباس, اس کا چہرہ, یہ سب تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی سمجھ گئے کہ یہ کون ملے تو وہ کیسے ہوں گے. روک لیے, کہا اے حاجی علی بغدادی, یہ تم واپس کہاں جا رہے ہو؟ یعنی اس وقت تو سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں کاظمین مغرب کے قریب, تم واپس جا رہے ہو. اب کہہ رہے ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا کہ اس آدمی نے میرا پورا نام کیسے لے لیا. ایک مرتبہ خیال تو آیا, میں نے سوچا شاید یہ بغداد میں مجھے جانتا ہوگا اس لیے نام لیا. تو کہا کہ بھائی مجھے آج ایک ضروری کام ہے اس لیے میں دن کو زیارت کر کے چلا ہوں. انہوں نے کہا ضروری کام چھوڑ دو, میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں یہ والا کام تمہارا کل بھی ہو سکتا ہے اور کل ہوگا, ابھی چلو میرے ساتھ. اور اس طرح کہا کہ مجھے ایک طرح سے موڑ لیا اور ہم لوگ چلے. شب جمعہ بہت مشہور واقعہ ہے, میں کیسے اب شروع کر دیا واقعہ تو کیسے مکمل کروں, جلدی جلدی چلے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے کئی راستے ہوتے ہیں. پرابلم آج کل آ گیا ہے نا, جب وہ راستوں کا مطلب ایسا راستہ ہو جس پہ گاڑی چل سکے, جس پہ بس چل سکے. جو پیدل چلا کرتے تھے لوگ نا, وہ سینکڑوں راستے ہوتے ہیں, کھیت سے نکل گئے, گاؤں سے نکل گئے, ادھر سے نکل گئے. خود مشی کے دیکھیے 2 بہت مشہور راستے بن گئے. پہلے ایک ہی تھا جس کو زیادہ تر لوگ جاتے ہیں, وہ جو دوسرا دریا کے کنارے, وہ بالکل خالی پڑا رہتا تھا, لیکن اب اس کے اندر بھی بہت لوگ جانے لگے. وہ بڑا خوبصورت راستہ بھی, خیر ہم خوبصورتی کی وجہ سے تو نہیں جاتے, لیکن ویسے بہت 2 راستے تو بن گئے, اور بھی کئی راستے. تو یہ تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے جب سڑکوں وڑکوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس وقت تک نہ کوئی گاڑیاں بنی تھی, نہ کوئی ہنری فورڈ سامنے آیا تھا, نہ کسی نے گاڑی ایجاد کی تھی, سب پیدل چلا کرتے تھے. تو اب چلے تو چلتے چلتے وہ مجھے ایک اور راستے سے لے گئے. اب میں جو گیا تو میں چونک گیا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ کون سا راستہ ہے کہ میں بغداد کا رہنے والا آج تک دیکھا ہی نہیں. خوبصورت ترین باغ, بہترین پھول, بہترین پھلدار درخت, اور عجیب بات یہ ہے کہ مختلف موسم کے پھل ایک ساتھ لگے ہوئے. اچھا میں تو بغداد کا رہنے والا, کاظمین جانے والا, آج تک تو دیکھا ہی نہیں میں نے, لیکن وہ ادھر سے لے جا رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ دریافت کیا, یہ آپ کون سے راستے سے لے جا رہے ہیں؟ یہ اتنا خوبصورت باغ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا دنیا میں کوئی باغ اتنا خوبصورت ہوگا. کہا کہ یہ میرے جد 7ویں امام کی زیارت کرنے والوں کا اجر و ثواب ہے, جنت میں ان کو ملے گا. کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, جملے بس سن رہا ہوں. میرے جد, یہ کون کہہ سکتا؟ بعد میں واقعے کے بعد انہوں نے غور کیا کہ یہ جو کہا نام لیا, پھر یہاں کا میرے جد. اچھا میرے جد ہر سید بھی کہہ سکتا ہے, اور پھر یہ کہنا کہ ظاہرین کو یہ جنت کا باغ ملے گا, یہ تمہیں یہاں پہ اس کی ایک جھلک دکھائی گئی. ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے چل رہے. ہوا یہ تھا کہ اسی دوران انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ جو ہمارا حق تمہارے پاس ہے تم نے اس کا کیا کیا. اچھا دیکھیے, ہر سید بھی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو خمس میں میرا حق سادات ہے اس کا تم نے کیا کیا. تو اب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنی گریسفل پرسنالٹی یہ صرف اور صرف کسی امامزادے کی ہو سکتی ہے, تو یہ ان کو سید سمجھ رہے ہیں, قابل احترام سید. جو میرا حق ہے وہ تم نے اس کا کیا کیا. میں نے کہا میرے پاس 80 تومان خمس بنا تھا, تو میں نے اس وقت ایک وقت میں 4 بڑے مرجے تھے جو بالکل ایکول اسٹیٹس کے تھے. اب یہاں 2 فقہی مسئلے بھی سن لیجئے اشارتاً, مسئلے نہیں بتا رہا. اگر بالکل ایکول اسٹیٹس کے ایک سے زیادہ مرجے 2 ہوں, 3 اور 4, تو چوائس مل جاتا ہے کہ کسی کے بھی فتوے پہ عمل کرو, آج ان کے کل ان کے. اور خمس دینے میں بھی چوائس مل جاتا ہے, کسی کو بھی دے دو. تو اب یہ آج کل تو بڑا مشکل ہے یہ بتانا کہ بالکل ایکول اسٹیٹس, اس وقت اتنا مشکل نہیں تھا. 3 رہتے تھے نجف میں اور 1 رہتے تھے بغداد میں. بغداد بھی ہمارا ایک بڑا حوضہ تھا, 3 وہاں تھے. تو میں انہیں کہا کہ میرے پاس سے 80 تومان,
تو میں نے اس میں سے 60 20 یہ نجف جا کے تینوں مراجے کو دے دی. اب یہ چوتھا 20 بچا میرے پاس. تو میں یہاں بغداد تو میرے ہی شہر ہے نا, میں ان کے پاس گیا, میں نے جا کے سب کے نام بھی لیے, لیکن بہت بڑے بڑے نام. ہم جیسے طالب علم تو یہ نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں, لیکن آپ کے لیے نام بتانے کا فائدہ نہیں. ان کے پاس جا کے میں نے کہا اب جو ریمیننگ 20 ہیں یہ میرے پاس اس وقت کیش ان ہینڈ نہیں. یہ سارے فقہی مسئلے بھی واقعے میں آ رہے ہیں, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. تو اب وہ تو نہیں ہے, تو میں نے جا کے تھوڑے سے ان کو دے دیے 4-5 20 میں سے, اور باقی کے لیے کہا کہ میرا کچھ مال ہے وہ بکنے جا رہا مارکیٹ, جیسے ہی وہ بک جائے گا تو جو پروفٹ آئے گا میں پہلے آ کے ادا کروں گا, مجھے اجازت دیجئے کہ میں اتنے دن روک سکتا ہوں. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے ٹائم پہ خمس نہ دیں تو اپنی مرضی سے نہیں روک سکتے. مکان بیچ دیجئے, گاڑی بیچ دیجئے, خمس دیجئے, یا جا کے مرضی سے اجازت لیجئے. اجازت, یہ واقعات ہے. تو میں نے ان کو دے دیا. کیا میں نے ٹھیک کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں میرا حق. میں نے کہا کیا ٹھیک کیا؟ انہوں نے کہا بالکل تم نے ٹھیک کیا, جن کو تم نے دیا وہ سب بھی میرے نائب ہیں. اب ان کے ذہن میں ابھی تک نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے مرجے کو کوئی کہے کہ وہ میرا نائب ہے. کوئی جا کے ہم سے کہے گا اگر سستانی میرے نائب ہیں تو وہ کون ہوگا جو جملہ کہے گا, لیکن ذہن اس وقت متوجہ نہیں ہے, زیارت پہ بھی جا رہے ہیں, باتیں بھی ہو رہی. میرے دل میں خیال آیا کہ چونکہ سادات کا جو حق ہوتا ہے وہ مجتہد کے کا نہیں, مجتہد سادات کا اگر لیتا ہے حصہ تو وہ ان کی نیابت میں, شاید یہ سید ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. میں نے دیکھا جب ان کے پاس اتنی معلومات ہیں تو میں نے کہا کہ یہ 2-3 باتیں مجھے کنفیوز کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جعفری سینٹر اٹلانٹا میں ایک آ گیا تھا کوئی, مطلب وہ تو اپنے بغداد کا جو بھی جعفری سینٹر ہوگا کوئی تو ہوگا نا وہاں بھی. تو خلاصہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک خطیب آیا اور اس نے کہا کہ پیغمبر کی مشہور ترین اور معتبر ترین حدیث کہ اگر کوئی آدمی 40 سال تک مسلسل روزہ رکھے اور 40 سال تک پوری رات جاگ کے نمازیں پڑھے اور 40 حج کرے اور 40 عمرے کرے. آج جتنا آسان ہے, پہلے زندگی میں ایک حج مشکل ہوتا تھا, ٹریولنگ مصیبت تھی, اور صفا اور مروہ کے بیچ میں اس کو موت آ جائے. یہ جملہ بہت قابل توجہ ہے. میں حج اور عمرے میں مومنین کو توجہ دلاتا ہوں. یہاں تو خیر ایک کان پڑی بات آپ کے دماغ میں رہے, شاید کبھی آپ حج پہ جائیں یا عمرے پہ تو یاد آ جائے. قبولیت دعا جہاں ہوتی ہے, ایک آقا حسین کے روضے کا قبہ ہے نا, اور دوسری اہم ترین جگہ ہے صفا اور مروہ کے بیچ میں. وہاں تو ہم صحیح میں اتنا لگے ہوتے ہیں نا, وہ تھکا دینے والا کام ہے نا اتنا پیدل چلنا. آپ حضرات تو واش روم بھی جاتے ہوں گے تو گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہوں گے نا, جو ویسٹ کا اسٹائل ہے. تو وہاں پہ جیسے کسی نے ڈاکٹر نے پوچھا تھا کہ بھائی تمہیں اتنے مثلا پرابلم ہو رہے ہیں, تم کوئی واک ایکسرسائز نہیں کرتے ہو؟ کرتا ہوں بھائی, روز کرتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہا جب میرے موبائل فون کا چارج 1% رہ جاتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں, اس کو چارجنگ پہ لگا کے آتا ہوں. یہ بہت بڑا کمال ہو گیا کہ اپنے بستر سے جو چارجنگ پہ لگائے نا کہ یہ میری واک ہو گئی. تو آج کے ماحول میں تو بہت مشکل ہے صفا مروہ میں آپ کا ذہن کہیں جائے, لیکن یاد رکھیے بہترین دعا جو قبول ہوتی ہے خانہ کعبہ کا پردہ ہے یا صفا اور مروہ کے درمیان. اور یہ دعاؤں میں لفظ آیا, خداوندہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ان انبیاء اور ائمہ کا جو صفا اور مروہ کے بیچ میں تجھ سے دعا کر چکے ہیں. مولا کائنات جب ظاہر ہوں گے نا امام زمانہ کے آنے کے بعد, وہ جملہ میں دوہرا دوں جو آج میں نے جان بوجھ کے نہیں دوہرایا, کہ جب کبھی میں شب جمعہ مجلس پڑھتا ہوں تو ایک میرا موضوع ہوتا ہے دعا, ایک موضوع ہوتا ہے امام زمانہ, ایک موضوع ہوتا ہے موت. تو یہ چیزیں ضمناً آ رہی ہیں. جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے, کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ مکے سے. مکہ تو بہت بڑا شہر ہے, کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے. اور مولا جب آئیں گے ان کی لشکر میں, وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ صفا اور مروہ کے بیچ سے آئیں گے. مولا کا ظہور صفا اور مروہ کے بیچ سے ہوگا, تو بہت اہم جگہ. تو کہا کہ 40 سال روزہ, 40 سال نماز, 40 حج, 40 عمرے, اور موت بھی آئے تو صفا اور مروہ کے درمیان. لیکن اگر وہ ولایت علی کو نہیں مانتا تو جہنم کی آگ میں جلے گا. یہ حدیث سنا کے گئے ہمارے پاس ایک عالم, انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا میرے جد کے بارے میں. اب لفظ جد جو بار بار آ رہا نا, تو ان کے ذہن میں آ رہا ہے یہ صحیح ہے امام زادے. کہا تو میرے ایک اور بات بتا دیجئے کہ یہ جو ہمارے پاس واقعہ پہنچا یہ معتبر ہے کہ غیر معتبر؟ کہ سلیمان اعمش ایک دشمن اہل بیت, یعنی ایک عام جیسے وہابی علماء ہوتے ہیں, اس سے جا کے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شب جمعہ کربلا میں آقا حسین کی زیارت کرے آج رات, جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے بچ جائے گا, تو زیارت پہ جانا ہے. سلمان اعمش نے کہا بدعت.
زیارت پہ جانا حرام ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، نہیں کرو. یہ آدمی آگے سویا، رات کو خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک بہترین نور کی سواری اتر رہی. اونٹ ہے، اونٹ پر محمل ہے، اور محمل کے چاروں طرف ایک پہرا سا لگا ہوا ہے. پوچھا کس کی سواری؟ کہا کہ اس میں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا اور ان کی ماں خدیجہ طاہرہ. کہاں آ رہی؟ کہا یہ کربلا حسین کی زیارت کے لیے جا رہی. اور دیکھا کہ اس محمل سے پیپر، چھوٹے چھوٹے پیپر باہر پھینکے جا رہے ہیں. اس نے بھی ایک اٹھا لیا پیپر، اس پہ لکھا تھا امان لزوار یوم الحسین من النار یوم القیامہ. فاطمہ زہرا کی سواری سے اور خدیجہ کبریٰ کی سواری سے یہ پیپر باہر آ رہے ہیں. جیسے اب مثال تو بہت غلط ہے، ایڈورٹائزنگ میں پیپر دیے جاتے ہیں، اس پہ لکھا ہے کہ امان ہے، پروٹیکشن ہے، محفوظ ہے حسین کی زیارت کرنے والے قیامت کی آگ سے. تو یہ جو اس نے خواب دیکھا، آنکھ کھل گئی. اب یہ ان سے پوچھ رہے ہیں حاجی علی بغدادی کہ یہ واقعہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے. جو میرے جد کی زیارت کرے گا یہ تو کوئی انعام نہیں، تو چھوٹا ترین انعام ان کو ملا، پروردگار اور بہت کچھ دے گا. اور اتنی دیر میں کاظمین آ گیا، روزہ آ گئے. اب چل رہے ہیں نا، یہ باتیں بھی چل رہی. کئی باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ موضوع تو ابھی ایک طرح سے، ویسے تو امام زمانہ کا ذکر ہونا چاہیے، وہ ہوا ہے. دعا قبولیت کا ذکر ہونا چاہیے، وہ ہوا ہے. زیارت کا ذکر سب ہوا ہے. لیکن جو میرے دماغ میں آج کا موضوع تھا وہ کہاں چلا گیا ہے؟ تو خیر ابھی رک جائیے، ڈریے نہیں. میں اس کی خاطر آج آپ کو زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں. میں نے دیکھا نا کچھ لوگ کام کر، اچھا ابھی موضوع شروع ہی نہیں ہوا تو کب ختم ہوگا؟ نہیں، آج لائٹ بند کرنے کی نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے ختم ہوگا. تو آئیے، تو اب یہ ہے کہ آگے روزہ آ گیا. روزے میں داخل ہوئے. پہلے تو وہی اس نے دخول اجازت لی، اس کے بعد اندر. جب ہم روزے میں گئے، بہت اہم یہ جملہ ہے، لیکن چونکہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں پڑھا کہ نہیں. کتنے مومنین کو میں نے عادت ڈلوائی ہے خالی اس واقعے سے نہیں. یہ واقعہ تو میں بہت کم پڑھتا ہوں، اتنا لمبا واقعہ آدھی مجلس چلی جاتی ہے. لیکن اس میں جو پیغام دیا کہ جب میں وہاں گیا تو ساتویں امام کے روزے میں، جس امام کے روزے پہ آپ جائیں گے اس کی زیارت بھی پڑھیں گے اور آقا حسین کی زیارت بھی پڑھیں گے. زیارت وارثہ وہ ہر جگہ اسلام میں کوئی بھی اہم موقع، امام زمانہ کی ولادت ہے ان کی زیارت پڑھیے، زیارت وارثہ بھی پڑھی. شب قدر 23 ہو، جو بھی اعمال کرنا ہے زیارت بھی پڑھی، زیارت وارثہ، زیارت امام حسین. عرفہ کے اعمال کر رہے ہو، کوئی جتنا دل چاہے اعمال کرے، حسین کی زیارت ضرور ہوگی نا، یہ ہر ایک کو پتا ہے، کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. تو میں نے زیارت وارثہ پڑھی. انہوں نے کہا تم نے زیارت امین اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کہ اے سید زادے، ان کو سید سمجھ رہے، کیا زیارت امین اللہ کی کوئی فضیلت؟ کہا جو سب سے بہترین زیارت ہمارے ہر بزرگ کے روزے پہ پڑھی جائے گی وہ زیارت امین اللہ. اور اس کو جب میں بتاتا ہوں نا، چوتھے امام کی حدیث بتاتا ہوں جو مفاتی میں لکھا. مفاتی میں زیارت امین اللہ بھی ہے، اس کے آخر میں ایک حدیث ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کا تعلق بھی امام زمانہ سے، اور آج کی رات کا تعلق بھی امام زمانہ سے، واقعہ بھی امام کا. جلدی سے وہ حدیث سن لیجئے، شاید میں پہلے پڑھ چکا ہوں. زیارت امین اللہ ہم کو کس نے دی ہے؟ چوتھے امام نے دی. وہ جب جاتے ہیں بابا کے روزے پہ زیارت پڑھتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے پوچھا مولا یہ زیارت کی فضیلت کا ہے؟ کا فضیلت یہ کہ جو زیارت امین اللہ پڑھتا ہے وہ بولتا جاتا ہے، فرشتے اسے کاغذ پہ لکھتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب زیارت کمپلیٹ ہوتی ہے فرشتہ اس کا رول بناتے ہیں، آسمان پہ لے جاتے ہیں، رسول خدا کے حوالے کرتے ہیں. یا رسول اللہ ایک امانت اور، پیغمبر کے بعد ایک بہت بڑا مثلا لائبریری ہے جو بھی کہیے، وہ سارے رول وہاں رکھے ہوئے ہیں. پہلے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کیسے واقعات پڑھتے ہیں، آج یہ چپس اور مائکرو چپس اور اتنی سی چپس میں پتہ نہیں کتنا 1 ٹریلین گیگا بائٹ، اور نہیں گیگا بائٹ نہیں ٹریلین کا آپ میموری کر سکتے ہیں. اب سب سمجھ میں آ رہا ہے. آج کی آئی ٹی کی دنیا نے سب سمجھا دیا کہ اتنی سی چپس میں قیامت تک کے واقعات آ سکتے ہیں. پیغمبر اس کو رکھتے جاتے. پہلے دن زیارت امین اللہ جو پڑھی ہے وہاں سے ساری زیارتیں رسول کے پاس جمع ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول کا لقب ہے امین. پیغمبر کے پاس جو ہمارا جائے گی وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی، لقب امین ہے. تو اب پیغمبر نے رکھا. تو کیوں رکھا؟ کہا جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے تو جو لوگ دنیا میں ہیں وہ تو ان کا ساتھ دیں گے. لیکن اس کے بعد آسمان سے ایک فرشتہ یہ ساری زیارتیں امین اللہ لے کے آئے گا جو پہلے دن سے اس دن تک لوگوں نے پڑھی، اور لا کے رسول کے حوالے، رسول کی طرف سے ان کے بیٹے کے حوالے کرے گا کہ آپ لیجیے. یہ چوتھے امام کی حدیث ہے، واقعہ بیچ میں رک گیا. اور امام زمان، کیونکہ رسول جب یہ زیارت لیں گے نا تو اس کے اوپر مہر لگا کے اس کو سیل کر دیں گے، رکھ دیں گے. امام وہ مہر توڑ کے سیل کھولیں گے، ایک. زیارت امین اللہ صادق حسن نے پڑھی ہے، فرشتوں جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. یہ زیارت امین اللہ مثلا اقبال صاحب نے پڑھی ہے، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. یہ زیارت امین اللہ کل آپ نے کہا یحییٰ نام کے کوئی صاحب بھی ہیں انہوں نے پڑھی، ان کو بلا کے لاؤ. یہ زیارت امین اللہ مثلا فلاں صاحب نے، ایک جس نے زیارت پڑھی سب کا نام لکھا ہے، فرشتوں نے نوٹنگ کی ہے نا. زیارت ہمارے منہ سے نکلی، ہمارا نام لکھا. نام
اور اگر فرشتوں نے کہا کہ یہ تو مر چکا ہے، کہا کیا ہوا، جاؤ اس کی قبر پہ جاؤ، اس کو زندہ کرو لے کر آؤ۔ چوتھے امام نے کہا ہر زیارت امین اللہ پڑھنے والا امام زمانہ کی فوج میں شامل ہوگا۔ تو یہ تو زیارت کی وہ فضیلت ہے جو اس واقعے میں آئی ہے، جو باقاعدہ راوی نے کوئی خواب یا ایسا غیبت کا نہیں، آمنے سامنے امام سے سنا، اور یہاں زمانے کا امام کہہ رہا کہ تم نے میرے دادا جد 7ویں امام کے روزے پہ زیارت وارثہ پڑھی، اعتراض نہیں کیا کہ غلط، کہ اس سے فضیلت والی زیارت امین اللہ وہ پڑھی۔ تو کہا کتنی فضیلت ہے، کہا سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ یاد رکھیے کبھی آپ کے کام یہ جملہ آ جائے گا، میں نے تو کتنی عورتوں کو زیارت امین اللہ کا اس لیے عادی بنا دیا کہ وہ جو نجف کے اندر تفتیش یہاں ہوتی ہے نا، تو مردوں کا تو معاملہ فوراً کہے نا گئے یا 2-4 آدمی ہیں، عورتوں میں بہت ٹائم لگتا ہے، وہ بیگ کھلتے ہیں، ہینڈ بیگ کھلتے ہیں، بچے کا سامان کھلتا ہے، بچے کے لیے جو بیگ ہوتا ہے وہ کھلتا ہے، واقعاً ان کے پرابلم 15-15 20-20 منٹ کھڑے رہتے سامنے زیارت امین اللہ اسی طرح اسکرین پہ چل رہی ہوتی۔ کتنی خواتین نے کہا ہم کو پہلے پتا ہوتا ہم ہمیشہ اس ٹائم کو استعمال کرتے، جنہوں نے سنا اب وہ یہی کرتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اب اس کے بعد اب دیکھیے بس آخر میں آ گیا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ اس نے دخول پڑھا، اندر داخل ہوئے، زری روم کے قریب پہنچے، وہاں زیارتیں پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم سارے اماموں کو سلام کرو۔ یہ تو ایک امام کو سلام ہو گیا نا 7ویں کی زیارت، ایک امام کو سلام ہو گیا امین اللہ، سب کو سلام کرو۔ کیا مشکل تھا عرب کے لیے؟ تو کوئی نہیں مشکل ہے، آپ لوگ بھی یہاں نماز کے بعد اس نے شروع کر دیا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا السلام علیکم یا فاطمہ، سارے نام، یہاں تک کہ 11ویں کا نام لیا، ٹھیک ہے، پھر 12ویں کا نام لیا السلام علیکم یا حجت اللہ، انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام۔ اچھا اب کہہ رہا ابھی بھی میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں سلام امام زمانہ کو کر رہا ہوں، یہ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ اس وقت تک ذہن میں نہیں آیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تم زیارت کرو، میں جا رہا ہوں۔ میں نے ان سے 2 سوال کیے، میں نے کہا کہ آپ بہت بڑے عالم بھی لگ رہے ہیں، بہت مقدس بھی لگ رہے ہیں، تو یہ جو میں زیارت کر رہا ہوں یہ زیارت قبول ہے؟ کہا یہ قبول ہے۔ میں کہتا ہوں میں پچھلے سال مشہد گیا تھا، یہ کہہ رہا ہے، اب یہ جو میرا زیارت کا جو موضوع تھا نا یہ اس سے ریلیٹڈ بات ہے، میں پچھلے لاسٹ ایئر میں مشہد گیا تھا، تو وہاں جب میں پہنچا تھا تو مجھے اپنے گاؤں کا ایک آدمی مل گئے، وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے سے غائب تھا۔ میں نے پوچھا یہ تم یہاں کہاں کا زیارت کے لیے آئے تھے؟ تو میں نے کہا زیارت تو ہوتی ہے 10 دن 12 دن 15 دن 4 مہینے ہو گئے۔ کہا میں چاہتا ہوں اتنے دن یہاں رہوں کہ میرے جسم کا جتنا گوشت ہے یہ امام رضا کے دسترخوان سے بن جائے۔ اب کتنا ٹائم لگتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، کوئی ڈاکٹر بتائے، وہ اپنے اندازے 4 مہینے تو کہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر امام رضا کی غذا کا گوشت میرے جسم میں ہوگا تو مجال منکر و نکیر مجھے کوئی عذاب کسی قسم کا دے سکے۔ کیا اس نے صحیح کہا؟ یہ سوال کرے کیا اس آدمی نے، اب آپ سمجھ گئے کہ ہیں کون، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا، میرے دادا امام رضا کا بھی یہ وعدہ ہے کہ میں اپنی زیارت کرنے والوں کو ہر مصیبت سے بچاؤں گا۔ تو اب یہ اس آدمی کی بات پوچھ رہی، اپنی بات پوچھ رہی۔ کہا میرے قافلے میں میرے محلے کے اور 4-5 کے نام لیے وہ بھی تھے، کیا ان کی زیارت قبول ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا، یس نہیں کہا۔ ریپیٹ کیا کیا ان کی زیارت قبول ہے؟ خاموش رہے۔ کیا ان کی زیارت قبول ہے؟ کہا بس اب نہ پوچھو میں جا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد پھر ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا یہ امام ہے، تو یہ ساری چیزیں جمع کی۔ جب وہ چلے گئے نا، میرا نام، بڑے بڑے مراجع کو اپنا نمائندہ کہنا، خمس کے بارے میں کہنا تم نے ہمارا حق صحیح جگہ پہنچا دیا، پھر راستے کی بہت ساری باتیں، تو بعد میں پتا چلا۔ لیکن اب اس نے سوچا کہ یہ میرے نام پہ کہا زیارت قبول، اس کے نام پہ کہا کہ زیارت قبول، یہ جو 4-5 مجھے یاد آ گیا، یہ زیارت پہ گئے تھے، لاپرواہی سے زیارت کر رہے تھے۔ کچھ عورتیں تھیں تو ان کے بال کھلے تھے، بے حجابی تھی، کچھ مرد تھے تو گانے بھی سن رہے تھے سفر میں، مشہد پہنچ کے نہیں، کچھ نمازیں بھی قضا ہو رہی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ امام نے نو بھی نہیں کہا لیکن یس بھی نہیں کہا، زیارت قبول کو نہیں مانا، کیونکہ زیارت کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ ہر ایک کوئی سعادت، اچھا 1-2 جملے یاد رکھیں بالکل جھوٹے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جھوٹے، کوئی حدیث اس سلسلے میں معتبر حدیث نہیں، 2 جملے۔ پوچھتے ہم لوگوں سے آپ حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا ابھی بلاوا نہیں آیا۔ یہ بلاوا کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے تمام دنیا کے انسانوں کو قیامت تک کے لیے بلاوا دے کے گئے، آپ کیسا بلاوا چاہ رہے ہیں؟ بلاوا آ چکا ہے۔ اسی لیے جب ہم جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہم یہ دعا لبیک، اے خدا بلایا، حاضر ہوں، آ گیا، بلاوا آ چکا، اس بہانے سے کہ جی بلاوا نہیں آیا۔ دوسرا جملہ، زیارت پہ لوگ جاتے ہیں اور کوئی نہیں جاتا، جو نہیں جاتا کہتے ہیں اب اس کا بلاوا نہیں آیا، اور جو جاتا ہے کہتے ہیں اس کا بلاوا آ گیا۔ بالکل غلط ہے یہ،
آقا حسین کی زیارت کا بلاوا ہر ایک کے لیے آ چکا. اب کوئی نہیں جا پاتا, اس کے حالات نہیں, کیونکہ میں کتنے غریبوں کو جانتا ہوں جو بیچارے اس پوزیشن میں نہیں ہے زیارت پہ جائیں, لیکن جب یہ حدیث سنتے ہیں, حدیث تو ہے نہیں لیکن علماء نام بعض سو کالڈ علماء کہہ دیتے ہیں حدیث میں آیا, وہ غریبوں کا دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے کہ ہماری حیثیت نہیں, ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں, اور امام نے ہم کو بلایا بھی نہیں. سب کو بلایا. وہ جو شرائط ہیں اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو ایک جملہ اور سن لیجئے, اس پہ بہت دلچسپ واقعہ بھی ہے لیکن وقت نہیں, اس سے پہلے کہ آپ اٹھ کے جانے لگے کل کی وجہ سے. اور کل جیسا ٹائم بھی میں نے لے لیا, لیکن آج دعائے کمیل بھی ہوئی تھی نا, ذرا دیر سے میں بیٹھا تھا ممبر پہ, لیکن پھر بھی گھنٹہ تو ہو گیا. اب ایک جملہ سن لیجیے. بعض ایسے اتنے مخلص لوگ, دیکھیں نیکی کے اتنے مختلف پہلو آج کل دنیا میں ہیں کہ ہم اور آپ بھول جاتے ہیں. ہمیں بس چند کچھ بہت مشہور نیکیاں معلوم. فلاں جگہ پانی نہیں ہے, کنواں کھدوا لو, بڑی نیکی ہے, کیا شک. فلاں یتیم خانہ ہے, دے دو, نیکی ہے, کیا شک. زیارت کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہاں بھائی وہ فلاں نہیں جا پاتا, اس کو زیارت کروا دو, لیکن اب یہ کم ہو گیا, اس کو کیوں کروا دو, ہم خود چلے جائیں گے. یہ ہوتا. اچھا ضمن بات آ گئی نا, ایک جملے میں نہیں, ایک جملہ تو خیر جھوٹ ہو جائے گا, 2-3 جملوں میں ایک نیکی اور سن لیجئے جو آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں کتنے سالوں سے یہاں آ رہا ہوں, نہ میرا کوئی پروجیکٹ ہے, نہ میرا کوئی آرگنائزیشن ہے, نہ میرا کوئی ادارہ ہے, نہ کبھی میں خمس کو ہاتھ لگاتا ہوں, نہ کبھی سہم سادات. میرا یہ کام ہی نہیں. میرا کام تو صرف بتانا ہے کہ ویسے کتنے نیکی کے. پاکستان کا ایک مسئلہ, یہ انڈیا کا بھی ہے لیکن انڈیا کا تو ذرا مختلف انداز ہے. پاکستان میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات ہیں نا, وہاں پر گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے, اور جو صبح کو جو انسان کی ضروری حاجتیں ہوتی ہیں اس کے لیے اس کو اپنے گھر سے نکل کے, گاؤں کی بات کر رہا ہوں, گاؤں یہاں اٹلانٹا کی طرح بہت بڑے علاقے کا نام ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ باہر جاتے ہیں کھیتوں میں. انڈیا میں تو کوئی بہترین ریلوے لائن ہے جس میں ٹورسٹ آتے ہیں, سنا اس کے دائیں بائیں جو ہے نا ایک عجیب منظر نظر آتا ہے صبح کے وقت. دل بھی نہیں چاہ رہا ممبر پہ بتانے کا, لیکن ایک منظر ہوتا ہے. وہ کہنے والوں نے کہا کہ میں تو نہیں بیٹھا جے پور ایکسپریس پہ. تو خلاصہ یہ پاکستان میں مرد بھی جاتے ہیں, عورتیں بھی جاتی ہیں, اور ہے ہی نہیں نا کوئی چوائس. کسی نے مجھے کہا, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ جملہ, لیکن کہ باقاعدہ اس پہ انڈیا میں کوئی فلم بھی بن گئی تھی جس کے اندر یہ ٹوائلٹ کے پرابلم کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا تھا. سنا, اب یہ تو میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے نا. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جاتی ہیں, مرد بھی جاتے ہیں, عورتیں بھی جاتی ہیں, جن میں کئی ایسے ہیں جو باقاعدہ اتھینٹک طریقے سے سیدانیاں, پورا شجرہ ان کا, اور پروف شجرہ, چھٹے امام کی بیٹی, 8ویں سیدانی کا مطلب یہ صبح جاتی ہیں, اور یہ اس طرح سے جاتی ہیں سیدانیاں, ان کو جانا پڑتا ہے کھیتوں میں. تو ایک تو ویسے گنڈے اور بدماش پیچھے لگے ہوتے ہیں, اور آج کل جو سپاہی صحابہ تکفیری گروہ ہیں وہ ان سیدانیوں کو اس حالت میں جا کے جو دیکھتے ہیں اور چھپ چھپ کے جو ان کی ویڈیو بناتے ہیں. بہت بڑا فتنہ سیدانی ہے جس کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے, پیسے نہیں, اور جس کے گھر میں کوئی ایسی انتظام بھی نہیں. اب پاکستان میں جب لوگوں کی توجہ ہوئی کراچی والوں کی کہ کراچی میں بہت پیسہ ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی, ایک سیدانی کو اب میں کیا بتاؤں اس حالت میں اس کی عزت محفوظ کرنا. تو خلاصہ یہ تھا کہ جی وہ غریب آدمی نہیں جا پاتا ہے زیارت پہ, کہتے ہیں تمہارا بلاوا نہیں آیا. میں کیوں نہیں آیا؟ یہ تم سے زیادہ نیک, تم سے زیادہ متقی, تم سے زیادہ محب, تم سے زیادہ بڑا آزادہ, صرف اس لیے کہ تمہارے پاس ملین اور بلین آ گئے تو سمجھ رہا بلاوا آ گیا. آقا حسین کیا مالدار لوگوں کے امام ہیں, غریبوں کے نہیں؟ تو یہ جملہ غلط مشہور ہو گیا. ان کا دل ٹوٹتا ہے جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں. آپ تو کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ سے مطلب آپ نہیں ہیں. اگر میں آپ کو کہوں گا تو کل اتنے لوگ بھی نہیں آئیں گے کہ جتنے آج نظر آ رہے ہیں. تو مسئلہ آپ نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں نا لوگ وہ فلاں کا بلاوا نہیں آیا. زیارت میں ہر ایک کا بلاوا, لیکن حالات نہیں ہے. تو جب حالات نہ ہو تو حج بھی نہیں کر سکتے, زیارت بھی نہیں کرتے. ان کا پھر کیا مسئلہ ہے؟ واقعات میں نے کہا بڑا دلچسپ واقعہ ہے, لیکن بہت لمبا بھی ہے, میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. ابھی 5 سال سے تو نہیں پڑھا لیکن پڑھ چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں نا, بلاوا نہیں آئے, غلط حیثیت نہیں, تو کیا وہ زیارت سے محروم رہیں گے؟ نہیں. دنیا جاتی ہے امام کی زیارت کو, یہ وہ لوگ ہیں جن کی زیارت کو امام آتے ہیں. واقعات ہیں, میں نے لفظ زیارت تو شاید ذرا اسٹرانگ استعمال کیا, لیکن ان سے ملنے امام آتے ہیں. واقعات ہیں ہمارے پاس کہ ایک طرف دنیا تڑپ رہی ہے کہ کربلا پہنچ جائے, میں اس کو کم نہیں کرنا چاہتا. دوسری جانب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن سے ملنے کے لیے خود امام کربلا سے ان کے گھر پہ آتے ہیں.
یہ بات جذبے کی ہے، یہ بات سنسیئرٹی کی ہے، یہ بات اخلاص کی ہے، یہ بات پیسے کی نہیں ہے. اور پھر وہاں وہ حدیث کے آخری زمانے کے، لیکن چھوڑ دیں، امام آتے ہیں اور امام کا آ جانا یہ زائرین کا رتبہ بھی کم نہیں ہے. جو امام کے پاس جاتے ہیں زحمت اٹھا کے جاتے ہیں، لیکن اس کا رتبہ زیادہ بلند ہے کہ جس کے پاس خود امام تشریف لاتے ہیں. اب بس یہی شکوہ تھا ننھی سکینہ، یہی شکوہ تھا ننھی سکینہ کو کہ میرا دادا کائنات کا مشکل کشا ہے. ذرا کوئی علی کا نام لے لے، علی کائنات کے کہیں کسی بھی گوشے میں ہو دوڑ کے آتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. مگر میں پکارتی رہی کہ دادا ذرا آ کے دیکھ، کمر پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا، رخسار پہ تماچے لگ رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا. تو ہر ایک کی مدد کو آنے والا، میری مدد کو نہیں آیا. شام غریبہ حمید ابن مسلم کی مشہور روایت کہ جو سکینہ کا کرتا جلا، کیونکہ آج شب جمعہ ہے، دعا کی رات بھی، اس لیے میرے مصائب اسی روایت پہ ختم ہوں گے جو دعا کا طریقہ اور دعا کی اہمیت بھی بتا رہی ہے اور اہل بیت کی عظمت. سکینہ کو یہی ایک فریاد تھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سکینہ ایک مرتبہ پھر یا علی کہتی ہے اور ادھر ایک اور تماچا لگتا ہے. خدا آپ کے پھول جیسے بچوں کو محفوظ رکھے ہر آفت و بلا سے. بہت تماچے کھائے ہیں سکینہ نے، بہت کوڑے کھائے ہیں حسین کی اس ننھی سی بچی نے. اور جو کرتا جلا تھا شام غریبہ، کوئی اور لباس بھی نہ تھا بدلا جاتا، جب دفن کیا تو اسی جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا. مگر سکینہ کو ذرا حوصلہ ملا جب یہاں ظالموں کے علاقے سے، کربلا میں تو سارے ظالم ہیں نا، ذرا حوصلہ ملا جب ظالموں کے علاقے سے شہر کوفہ میں پہنچ گئی کہ یہاں تو بہت سارے مسلمان نظر آ رہے ہیں، مسجدیں بھی ہیں، اذان کی آوازیں بھی ہیں، بہت سارے ماتھے پہ سجدے کے نشان والے لوگ بھی کھڑے ہیں سڑکوں کے اوپر. سکینہ کو ذرا حوصلہ ملا کہ یہاں پہ اگر میں شاید پانی مانگوں تو مجھے مل جائے گا. وہاں تو سب ظالم ہے نا ایک طرف، یہ تو شہر ہے. ادھر ابن زیاد نے حکم جاری کیا تھا کہ کوفے کے جتنے مرد ہیں اپنے بچوں کو لے کر عید جیسے لباس پہن کے سڑکوں پہ آ کے کھڑے ہوں، آج ہمیں وکٹری کی سیلیبریشن کرنا ہے، ہم کامیاب ہوئے. اور جتنی عورتیں ہیں وہ بچیوں کو لے کے زرخ برخ جوڑے پہن کر، زیورات پہن کر مکان کی چھتوں پہ بیٹھ گیا. پرانے زمانے کے شہر جو ہوتے ہیں اس کے اندر سڑکیں بہت تنگ ہوتی، صرف جانوروں کے گزرنے کا راستہ ہے، کوئی بسیں وسیں تو ہے نہیں، اور ہائٹ بھی مکانات کی کم ہوتی. اب یہ قافلہ داخل ہوا شہر کوفہ کے اس بازار میں، جو اب تو ختم ہو گیا. ادھر ابن زیاد کا حکم آ گیا، اے عمر سعد قافلے کو بیچ بازار میں روک لے. سب سے زیادہ مجمع تو وہیں ہوتا ہے نا. عمر سعد کو یہ حکم پسند نہیں آیا. کیوں؟ عمر سعد کو جلدی ہے تاکہ دربار میں جائے اور انعام لے. جتنی دیر سے جائے گا دیر سے انعام ملے گا. اور ابن زیاد کہہ رہا ہے نہیں، قافلے کو روک لو. دو وجہ بتا رہا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ابھی میرا دربار ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے، سجاوٹ ابھی انکمپلیٹ ہے. جب تک کہ یہ سجاوٹ کمپلیٹ نہ ہو میں محمد کی نواسیوں کو اپنے دربار میں نہیں بلاؤں. کوفے کی گرمی کبھی دیکھیے، ابھی آپ 120 ٹیمپریچر دیکھ کر آئے ہیں نا مشی میں. وہ جلتا ہوا سورج ہے، کوئی محمل نہیں ہے، کوئی اماری نہیں ہے، سر پہ چادر بھی نہیں ہے. آپ کو تو مشورہ دیا جاتا ہوگا مشی میں جا رہے ہو تو ہیٹ یا کوئی ٹوپی لے کے جاؤ تاکہ تمہارا سر دھوپ سے بچے. یہ محمد کی بیٹیاں، یہ علی اور فاطمہ کی بہویں اسی حالت میں اونٹ پہ بیٹھی ہیں اور کہہ رہا روک دو، دربار میرا کمپلیٹ ہو جائے، سجاوٹ پھر چلے. یہ جملہ بھی برداشت ہو جائے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. اے عمر سعد، اگر تو اس سارے قافلے کو لے کے تیزی سے گزر گیا بازار سے، مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں اتنی دیر محمد کی نواسیاں کھڑی رہیں کہ کوفے کا ایک ایک مرد، ایک ایک اوباش، ایک ایک بدماش آدمی اچھی طرح سے ان بہوؤں کا تماشا دیکھ. تماشا دیکھ لے، یہ لفظ استعمال کر رہا ہے وہ. اب وہ لوگ ہیں، ہم اور آپ ہوتے تو ہم اپنی آنکھیں پھوڑ لیتے، اندھے ہو جاتے، نگاہیں نہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو مزہ آ رہا. پھر آقا حسین برداشت نہ کر سکا، کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن کیوں شروع کی؟ تاکہ سارا مجمع یہ عجیب منظر دیکھ کر یہاں سے وہاں چلا جائے اور میری بہنوں اور میری بیویوں اور میری بیٹیوں کا پردہ سلامت رہے. اب یہ قافلہ رک گیا. ابن زیاد کا حکم ہے. اتفاق سے جہاں زینب کا اونٹ رکا وہ ایک مومنہ ام حبیبہ کا مکان، بہت بوڑھی، کوئی اس کا زندہ رشتہ دار ہے ہی نہیں. وہ گھر میں بیٹھتی ہے. کل اعلان سنا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. وہ بھی تیار ہو کے آگے بیٹھ گئی. اس نے دیکھا جو اونٹ میرے گھر کے قریب رکا ہوا ہے بالکل برابر
वहां पे कोई बीबी अपने सफेद बालों से चेहरा छुपाए बैठी और उनकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची लेटी है जिसके रुखसार पर तमाचों के नील तो यहां से भी नजर आ रहे हैं और कानों पे जमा हुआ खून भी नजर आ रहा है। फिर देखा ज़ईफा ने, जिनका नाम उम्मे हबीबा, देखा कि बच्ची ने सर उठा के कहा, फूफी अम्मा धूप बहुत शदीद है, प्यास बहुत बढ़ गई है, क्या यहां भी मुझे पानी नहीं मिल सकता? अब ज़ैनब क्या जवाब दे? उम्मे हबीबा तड़प गई। एक मर्तबा दौड़ के जाती हैं, अपने घर से पानी का एक कूजा लेके आती हैं, हाथ बढ़ा के ये कूजा देती, कहती बच्ची ले पानी पी ले। जो कि पानी मांगना ये खिलाफ अहले बैत नहीं है। हुसैन ने भी असगर के लिए पानी मांगा था, सकीना ने कूजा ले लिया, पीना चाहती हैं, अभी पानी होठों के करीब पहुंचा कि उम्मे हबीबा का जुमला कानों में पड़ा, बहुत छोटी है बच्ची, बहुत छोटी है, लेकिन मुश्किल कुशा हैदर करार की पोती है। वो पानी हटा दिया, क्योंकि पहला जुमला ये था कि जब तू पानी पी ले तो मेरे हक में 2 दुआएं करना, क्योंकि मैंने सुना है कि खुदा तुम जैसे यतीमों और कैदियों की दुआ को बहुत जल्दी कबूल करता। सकीना ने कहा मैं प्यासी रहूंगी लेकिन पहले तेरी हाजत पूरी करूंगा। बता पहली दुआ क्या? पहली दुआ है, खुदा मेरे बच्चे तेरी तरह से यतीम और दर बदर कैदी ना बने। सकीना ने हाथ जोड़े, खुदा बंदा मेरे बूढ़े बाबा के कटे सर का वास्ता, जो यतीमी और कैद सकीना पर आई है, ये मोमिना महफूज रहे। और बता तेरी दूसरी दुआ क्या है? कहा बहुत बूढ़ी हो गई हूं, चलना मुश्किल हो गया, मरने से पहले एक बार खुदा मुझे मदीने की जियारत का मौका दे दे। सकीना तो दुआ मांगने लगी। ज़ैनब ने दुश्मनों के शहर में अपने शहर का नाम सुना, चौंक के सर उठाया, कहा मदीना क्यों जाना चाहती? हम आज मुसलमान से पूछेंगे, कहेंगे रोज़ा रसूल। इसने कहा नहीं, मदीना मेरे आका अली का शहर है, मेरी शहजादी फातिमा का वतन है, इसलिए जाना चाहती हूं। ज़ैनब ने कहा लेकिन अब तो अली भी ना रहे, दुनिया से चले गए, फातिमा भी ना रही, दुनिया से चली गई। वो कहती है अरे कैसी बात करती हो, अगर मेरा मौला अली गया तो उसका बेटा मेरा आका हुसैन तो है ना, अगर मेरी शहजादी फातिमा गई तो उनकी वारिसो जानशीन सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा तो है ना, जाऊंगी जियारत के लिए। ज़ैनब ने अपना नाम सुना, कहा ज़ैनब का खाली नाम सुना है कि पहचानती भी है? कल लो भला कैसी बात करती हो, पहले तो हर साल बीबी की जियारत को जाती थी, अब कई सालों से नहीं गई हूं। बस ज़ैनब ने यह सुना, दाएं बाएं देखा, कोई नामहरम था ही नहीं, सब चले गए थे कटे सर के करीब। ज़ैनब ने चेहरे से बालों को जरा सा हटाया और कहा उम्मे हबीबा जरा देख के पहचान ले, मैं ही फातिमा की बेटी ज़ैनब हूं, ज़ैनब हूं, ज़ैनब हूं जो तेरे शहर में आ गई। बस एक जुमला कहा और मेरे मसाइब भी इख्तिताम को पहुंचे। जैसे ही उम्मे हबीबा की निगाह ज़ैनब पे पड़ी और जुमला सुना कि मैं ज़ैनब हूं, तड़प के कहा शहजादी आपके सर की चादर छिन गई, आपके बाजू में रस्सी बन गई, अरे मेरा आका और आपका भाई अब्बास कहां चला गया? अब्बास के होते हुए चादर ज़ैनब पे हाथ डाला तो किसने डाला? अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगार आज मजलिस में भी बाबुल हवाइज इमाम मूसी काजिम का नाम आया और मसाइब में भी बाबुल हवाइज अब्बास अलमदार का नाम आया। बाबुल हवाइज का वास्ता जो आज की मजलिस में मोमिनीन और मोमिनात आए हुए हैं, जो सफ़े अज़ा पे बैठे हुए हैं, इनको और इनके घर वालों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, इनकी सारी हजतें पूरी फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन, लेकिन सफ़े अज़ा पर बैठने वाले मोमिनीन के खानदान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, ज़हूर इमाम में ताजील फरमा। कई लोगों ने अपने कई इल्तिमास दुआ के लिए कहा है, खुदावंदा जिसने कहा है इल्तिमास दुआ के लिए उनकी भी, और जो मुझसे नहीं कह सके लेकिन उनके दिल में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी दुआ, सबकी दुआएं कबूल फरमा।